یہ جو بدنصیب ہیں ان کو اپنی ماؤں سے شرمندگی ہے. تو پنجابی اپنی زبان پبلک میں نہیں بولتا، میمن جو ہے وہ نہیں بات کرتا، شرمندہ رہتے ہیں کہ ارے کوئی دیکھ سن لے گا تو بولے گا ان پڑھ ہے. یہی ہے نا. نمسکار دوستو، وہی سچویشن ہے آئیڈینٹی کرائسس پاکستان کے اندر. اب مان لیجئے کہ انڈیا اور پاکستان میں سب سے بڑا ڈیفرنس یہی ہے کہ انڈیا کا کوئی بھی بندہ کوئی بھی لینگویج کبھی بھی بول سکتا ہے. اب مان لیجئے آپ مہاراشٹر میں اور آپ مراٹھی بولتے ہو تو آپ کو مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو شرم آئے گی. اگر آپ تملین ہو اور اگر آپ تمل لینگویج بول رہے ہو تو بھی کوئی ایسی دقت ہونے والی ہے نہیں. یا پھر بھوجپوری ہو، گجراتی ہو، ملیالی ہو، کوئی بھی لینگویج میں. لیکن پاکستان میں ایسا ہوا کہ جب انڈیا اور پاکستان کا پارٹیشن ہوا 1947 میں، اس کے بعد پاکستان کی آفیشیل لینگویج اردو کر دی گئی اور اس کے بعد جو بھی لوکل لینگویج تھی وہاں پر وہ دبا دی گئی. جیسے پنجاب کے اندر پنجابی، اس کے علاوہ سندھ کے اندر کئی سارے گجراتی ہے تو وہاں پر گجراتی، اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری چیزیں جو یہاں پر سٹاپ کر دی گئی. لیکن وہ گھر میں تو بولتے ہیں پنجابی گجراتی ساری لینگویج، لیکن اگر جو باہر اگر وہ بولنے کی ٹرائی کر رہے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ بھئی نہیں، تھوڑا مطلب لوگ ہمیں جو ہے وہ گوار سمجھیں گے. تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ جو بھاشا ہوتی ہے نا وہ اپنی ماں کی طرح ہوتی ہے اور ان کو اسی سے شرم آتی ہے. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتا ہے. اور آپ دوستوں سپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولیں. طارق بھائی آج شروع کرتے ہیں 14 اگست 15 اگست بہت امپورٹنٹ دن ہم لوگوں کے لیے، سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں رہنے والوں کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے. طارق بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو ریزن تھا، جو وجہ تھی کہ ایک ہندو اور مسلم ساتھ نہیں رہ سکتے اور مسلمانوں کو الگ ایک دیش ہونا چاہیے، کیا وہ ٹارگٹ اچیو ہوا؟ کیا وہ ریزن پورا ہوا؟ کیا مسلمان اس خطے کا بنگلہ دیش سے لے کے افغانستان تک خوش ہے یہ بٹوارے سے؟ دیکھیں، ویسے مسلمان تو چاہتا ہے کہ وہ کبھی خوش نہ رہے، کیونکہ ہمارے کلچر میں یہ ڈال دیا ہنسی، خوشی، کہکا لگانا، یہ سب کفر کی نشانیاں. ہمارے یہاں گٹار نہیں آپ بجا سکتے، آپ سرنگی نہیں بجا سکتے، آپ طبلہ نہیں بجا سکتے. آپ کی قسمت میں صرف چمڑے کا دف ہے جو عربوں کے لیے کیمل سکن کا بن ہوتا تھا، کیونکہ عرب دنیا کے اندر نہ سیاہی تھی، نہ کاغذ تھا، نہ پیتل تھا، نہ تانبا تھا، نہ میوزک تھی. تو ہم اپنی کوتاہیوں کو لے کے، خاص طور پہ ہندوستان پاکستان کی جو بر صغیر کے مسلمان ہیں، باقی ایران کے مسلمان ہیں، ترکی کا ہے، ان کی اپنی ثقافت ہے، وہ نوروز مناتے ہیں، سب کچھ مناتے ہیں. آپ سوچئے وہ ہمارے کون تھے جو سوشل ورکر تھے، ہاں ایدی صاحب، ایدی جب آئے پاکستان تو آپ سوچئے کہ وہ جس مسلمان سیکٹ کے ساتھ کام کرنے والے تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہم کسی اور کو نہیں خیرات دے سکتے، ہم اسی کو دیں گے. وہ بندہ یورپ جا کے ہو کے آیا، اس نے کہا کدھر جانور پناہ بن گیا، کہاں سے میں آیا تھا، کن کمبختوں کے ساتھ پھنس گیا. اس نے اپنی زندگی اپنی چلائی اور اس نے جو کر دیا وہ پاکستانیوں سے نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ فرق دیکھیے، میں جو بار بار کہتا ہوں ملا کا اسلام اور اللہ کا اسلام، جو لوگ اپنے دل میں ہندو سے نفرت کرتے ہیں اور اس کو ایک ثواب کا کام سمجھتے ہیں، جو نماز پڑھتے وقت الحمد شریف پڑھتے ہیں، اس میں یہودی اور عیسائی پہ گلا کرتے ہیں، اس میں من الضالین آمین جو ہم کرتے ہیں، اس کا مطلب نہیں ہے یہودی یا عیسائی. لیکن جب اس سے آپ تشریح کرائیے تو وہ کہتا ہے لعنت ان پہ جو یہودی ہیں اور عیسائی جو بھٹک گئے راہ سے. یہ آپ کی صبح سویرے فجر میں دعا شروع ہوتی ہے. یہ دن میں 72 بار آپ کسی اور لوگوں پہ لعنت بھیج رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ حدیثیں یہ ہیں کہ عیسائی اور یہودی سے دوست نہ بنو کیونکہ یہ آپس میں دوست ہیں. اور یہ ان کو پتہ نہیں کہ عیسائی اور یہودی آپس میں دوست نہیں ہیں. عیسائیوں نے یہودیوں کو 1 2 3 ہزار سال سے
2000 سال سے ان کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. پورا یورپ میں عیسائی نے جو ظلم کیا یہودی پہ، مسلمان تو یہودیت سے بالکل قریب پڑتا ہے. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کی امنگ یہ ہو کہ کاش ماتم کرنے کا موقع مل جائے مجھے. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں کلچرلی جب مائیں شو کرتی ہیں اپنا گلا تو اپنا چہرہ پیٹتی ہیں. یہ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. اس کے اوپر آپ پولیگمی کرتے ہیں. جو باپ ہوتا ہے وہ 3 بیویاں 4 بیویاں رکھ لیتا ہے. بچے دھڑا دھڑ نکال رہے ہیں. بچے پڑھ نہیں پا رہے. پڑھنے کا کوئی نظام نہیں ہے. جس یونیورسٹی نالندہ یونیورسٹی کو خلجی نے اڑا کے تباہ کر دیا، 3 مہینے تک جو یونیورسٹی میں آگ لگی رہی 13ویں صدی میں، اس کو آپ کے یہ کیا نام ہے جاوید اختر صاحب نے کہہ دیا کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا. اور اس شہر کا نام بختیار پور ہے. جس نے ہندوستان کی تباہی کی اس کے نام پہ شہر ہے اور اس پہ مسلمان کو فخر ہے. تو آپ پاکستان بنائیں یا نہ بنائیں، یہ اپنے آپ کو آپ کے ہندوستان کے گلے میں جس طرح پتھر نہیں پہنا دیا جاتا ہے، پرانا یورپین سسٹم آف ٹارچر کہ 10 من کا پتھر گلے میں ڈال کے بولا جاؤ یو آر فری. کہاں فری جائے گا بھائی؟ وہ تو غم و غصے کا وہ جو پتھر وہ لیے چلا جا رہا ہے، گردن جھکی بھی ہے اس کی. اینڈ اب بھی ذہن میں کہ میاں اب تو آئیں گے ہم دلی کے اوپر قبضہ کریں گے. بھیا پاکستان بنایا انہی نے جو دلی سے آئے تھے، لکھنؤ سے آئے تھے، بھوپال سے آئے تھے. ہمیں اور آپ کو پٹی پڑھانے کہ ہم اور آپ مسلمان ٹھیک نہیں ہیں تو اردو بولو تو مسلمان ہو جاؤ گے. تو جو سندھی تھا، جو گجراتی تھا، میرے سسرال والے ہیں، یا جو بلوچ تھے کراچی کے، ان کی زبان اوور نائٹ بین کر دیا. اب سوچئے سندھ میں آ کے ان کمینوں نے سندھی زبان پہ پابندی لگائی اور یہ آج بھی خوش ہیں. آپ تو خیر ایم کیو ایم میں رہ چکے ہیں، آپ کو پتا ہے یہ آج بھی لوگ خوش بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے سندھیوں کو سیولائز کر دیا، میمنوں کو سیولائز کر دیا، صورتیوں کو کر دیا. جس شہر میں گون رہتے تھے، زوراسٹرین رہتے تھے، ٹرام پٹے تھے 1930s میں، اس میں آ کے یہ ہمیں سیولائزیشن کرنے آئے کہ اسلام کا دورہ ہوگا. چھوٹتے کے ساتھ ہی مار پیٹ کرنی شروع کی ہے. تو 30 لاکھ بنگالی جب تک نہیں مرا پاکستان نہیں ٹوٹا. تو پارٹیشن اور ہندوستان کی آزادی 47 میں، اس کو آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیے کہ جب تک آپ اس بات پہ کلیئر نہ ہو کہ میرے گھر میں جو چوری کرنے آئے گا وہ میرا دوست نہیں ہو سکتا. ہندوؤں کو یہ پٹی پڑھائی گئی نہرو صاحب کے زمانے میں کہ یہ تمہارا گھر لوٹنے آئے تھے اسی لیے ان سے پیار کر لو. یہ آرٹیفیشلی تو ہو سکتا کہ مسلمان کہہ رہے رام رام اب وہ جو تھے ابوالکلام آزاد، کسی ہندو کو پتا ہے کہ وہ کلکتہ میں 1920 میں تقریر کر گئے کہ تمہارا دل دھڑکے گا تو چین کے مسلمان سے دھڑکے گا. تم قوم مسلمین ہو، جو قزاق سوچتا ہے وہ تم سوچتے ہی کلکتہ کے بنگالی مسلمانوں کو بتا رہے. لیکن کسی بھی انڈین سے آپ پوچھئے جو سمجھدار ہے وہ بھی کہتا ہے ابوالکلام آزاد بڑے صاحب تھے. ارے مکہ میں پیدا ہوئے، ان کا اور جناح صاحب کا یہ فرق تھا کہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان بنا کے ہندوؤں کی ایسی تیسی کریں گے. انہوں نے کہا بنانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ہم اگر ایک ہی جگہ رہیں تو آسانی سے مار سکتے ہیں ہندوؤں کو. ورنہ ان کا انڈین نیشنل کانگریس کی صدارت سے کیا تعلق؟ کیا اپنے نیتا جی نہیں تھے صدارت کرنے کے لیے؟ آپ پورے پنجاب میں آپ کو کوئی نہیں ملا. مسلم لیگ ہارنے کے بعد بھی پنجاب کا بٹوارا ہو گیا. سوچئے یو پی کا بٹوارا نہیں ہوا جہاں سے یہ بدماشی شروع ہوئی، بہار کا بٹوارا نہیں ہوا، نہ بمبے کا ہوا، نہ مدراس کا. کو سب اپنے آرام سے ٹھاٹ کر کے بیٹھ گئے. بٹوارا کر دیا کہاں؟ پنجاب کا، جہاں ہندو مسلم اور سکھ تقریباً یعنی 20-25-30% آبادی تھی، بیلنس تھا. اور ویسے بھی لاہور رام کے بیٹے لو کا شہر، وہاں سے ہندو غائب کرا دیے.
پارٹیشن کرا کے انگریز کے کہنے پہ، کیونکہ انگریز کی جان نکلی ہوئی تھی کہ سوویت یونین کا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 2 ملین کی آرمی تھی جو جنگ لڑ کے جیتی تھی. یہ برطانیہ کی نہیں تھی کوئی 1 لاکھ سولجر فلم کے لیے ڈی ڈے بنا دیا، اتنی کشتیاں لینڈ کر کے. اب تو جنگ ختم ہو چکی تھی، تم آئے ہو اندر. تم نے تو امریکنز اور برٹش نے تو جنگ ہی نہیں لڑی. چائنا کے 14 ملین مرے، روس کے 30 ملین مرے. جب جنگ شروع ہوئی جب جاپان نے چین پہ حملہ کیا، اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. وہ سب بات چھوڑ دیجئے. انڈیا کے اندر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ دوسری جنگ عظیم ہو رہی. جناح صاحب پہلی جنگ عظیم میں کچھ نہیں لکھ پائے، دوسری پہ کچھ نہیں لکھ پائے، رشین ریولوشن پہ کچھ نہیں لکھ پائے، خلافت موومنٹ پہ کچھ نہیں لکھ پائے. زندگی بھر میں ایک لیٹر ٹو دی ایڈیٹر نہیں لکھا جس شخص نے اس کو، آپ کو انگریز نے کہہ دیا یہ سوٹ اچھے پہنتا ہے، یہ قائد اعظم ہے. تو مسلمان ذہنیت دیکھیے، اس نے کہا گاندھی جی لنگوٹی پہنتے، یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. جناح صاحب کا سوٹ دیکھو، ارے بھائی اس کو نماز نہیں آتی، ارے صاحب لیکن سوٹ تو دیکھو. ارے وہ سور کا گوشت کھاتا ہے، ارے صاحب سوٹ تو دیکھو. آج تک 70 سال میں ہمیں یہی بتایا گیا نا جب ہم بچے تھے، جناح صاحب کا سوٹ بڑا مہنگا تھا. جن قوموں کو اپنے بد کردار انگریز کے ایجنٹوں کے سوٹ کے نام پہ ملک چاہیے، کیا کر لیں گے؟ وہ چین کے دلالی بن سکتے ہیں نا کہ اپنی بیٹیاں بیچ رہے ہیں چین میں. سعودی عربیہ سے کھانے کے بعد اس کو پیچھے چاقو گھونپنے کی کوشش کی نا ابھی. یہ وہ دادا لوگ ہیں جو سڑک میں گھومتے ہیں، ارے بھیا بھٹا دے دو، ایسا ہی ہے. بھٹا لینے والی قوم ہے نا. تو ہندوستان میں چاہے کسی دھرم کا آدمی ہو یا عورت ہو، پہلے کلیریفائی کر دے کہ جس نے میرے گھر پہ حملہ کیا وہ میرا دشمن ہے. اگر یہ طے ہو گیا باقی سب ٹھیک ہے. وہ تو کہہ رہے کہ جو چور تھا وہ میرا باپ تھا. قطب مینار مجھے وہ گائیڈ بتا رہا ہے کہ صاحب 26 جین ٹیمپل کو توڑ کے بنایا مسلمانوں نے. وہ مجھے سمجھ رہا مسلمان ہوں، تو وہ گائیڈ بھی مسلمان تھا، تو وہ ادھر ادھر دیکھ کے مجھے بتا رہا ہے کہ ہندوؤں کی کیسے پٹائی کی ہم نے. یہ گورنمنٹ کا آفیشیل ہے دلی میں. ارے دیکھ رہے صاحب وہ مورتی بنی ہوئی ہے نا، یہ ہم نے توڑ کے بنا دیا. یہ کسی آپ کینیڈا آ کے کریے، یہ ناروے میں کریے، آپ فرانس میں رہ چکے، برطانیہ میں رہ چکے. کیا ہمارا وہ کردار نہیں کہ ہر جگہ ہم سمجھتے ہیں یار یہ بڑے غلیظ لوگ ہیں فرینچ، یار یہ بڑے ننگے ہیں انگریز، ان کو دیکھو یار اس کی چڈی کتنی چھوٹی ہے. ان کی زندگی ساری گزر گئی سیکشل فرسٹریشن میں. ان کو اللہ نے کہا 4 بیویاں کرو، یہ 4 بیویاں کرنے کے باوجود ان کی ہوس نہیں ختم ہوتی، نہیں ہوتی. عورتوں کو باندھ کے رکھتے ہیں بیل گاڑیوں کی طرح، پیچھے آگے چلتے رہتے ہیں، اور دوسری چھوٹی چھوٹی بچیوں میں سر ڈھکو، آنکھیں ڈھکاؤ. بھائی تو سر جھکا، تیری شکل خراب ہے، تو اپنے منہ پہ پردہ ڈال. تو ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے جب تک کہ اپنے نام نہیں ٹھیک کریں گے. ان کے نام ہندوستانی ہوں گے تو یہ ہندوستانی. چین کے اندر بیٹھ کے نام آپ کا ہوگا جاپانی، کر کے دیکھو ذرا، استری کر کے سٹریٹ کر دے گا وہ. روس میں جا کے آپ ہٹلر کا نام رکھیں گے. یہ جن کی غیرت عزت کمر نہیں ہوتی ہے، جو جیلی کے جو فقیر ہیں، دلال ہیں، پمپس ہیں، سیاسی پمپ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. یہ اپنا نام اس پہ رکھتے ہیں جنہوں نے آ کے ان کو برباد کیا. عبدالی جس نے مسلمانوں کی ایسی تیسی کی. کل ایک صاحب کوئی پشتون ٹی وی شو چلاتے ہیں، پختون ٹی وی، ایسا ہی مجھے نہیں پتا، رومن نام ایسا، وہ مجھے تعریفیں کر رہے عبدالی کی. 4 عوام نے حملہ کیا، آپ نے کیا کر لیا؟ ارے تجھ پہ حملہ ہوا ہے، تو عبدالی نہیں ہے. تمہارے اینسیسٹرز کو ریپ کیا اس نے اور شہر جلا دیا لاہور کا، اور تم کا وقت کہہ رہے ہو کتنا مزیدار کیا. ہمارے گھر چور آئے سب اٹھا کے لے گا بھائی، سارے بھائی مزہ آ گیا. یہ تو پاگل پنے کی نشانی ہے نا.
तो आप भूल जाइए उसको. हमारा सवेरा बहुत दूर है.